اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना फ़सीहुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे बेहतरीन गुफ्तगू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین عرب میں بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے ادب سکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا، اور فرمایا اے ابو بکر، مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم اور بالخصوص تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح کے، بلکہ تاریخ امم بھی اس بات کی گواہ ہے، سابقہ تاریخ امم، کہ جس طرح کے جانثار اور جاں باز رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے، اس طرح کے جاں باز دنیا کے کسی لیڈر، کسی جرنیل اور حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں آئے، کسی رسول کو بھی میسر نہیں آئے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جن لوگوں نے تربیت پائی تھی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو جماعت تیار ہوئی تھی، اس میں کیسے کیسے دلیر جرنیل تھے جو آج بھی تاریخ امم میں جن کا نام جو ہے وہ جگمگا رہا ہے اور ہماری روشن تاریخ ہے، جن میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، سیدنا امیر حمزہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن عاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، خالد بن ولید ہیں، جعفر طیار ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، اسامہ بن زید، زید بن حارث، عبد الرحمن بن عوف۔ مردوں میں یہ نام جو ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہیں، لیکن صرف مرد ہی نہیں، خواتین صحابہ جو تھیں ان میں بھی جرنیل صحابیات ہیں۔ ان کے ناموں میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں سعد بن ربیع، سلیم ہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خنساء ہیں، حرام ہیں اور دیگر صحابیات ہیں۔ لیکن اس میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، لیکن ایک نام ایسا جگمگاتا ہوا ہماری تاریخ میں ہے جس پر تاریخ اسلام کو بھی فخر ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کے فخر ہے، یہ نام ہے ام عمارہ۔ یہ ایسی جرنیل صحابیہ تھیں جنہوں نے ایسے مار کے میدان احد میں، اور پھر اس کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جنگ یمامہ میں 11 زخم ان کے جسم پہ تھے اور جنگ احد میں 13 زخم تھے، اور ان کا ہاتھ بھی شہید ہو گیا تھا، یمامہ کی جنگ میں الگ ہو گیا تھا۔ اور ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں تمغہ بصالت اور تمغہ شجاعت دیا، وہ کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ ان کا جو عمل اور ان کی شجاعت اور بہادری ہم پڑھتے ہیں ان ساری جنگوں میں، تو وہ جو کسی نے کہا تھا کہ امام محمد رضا نے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں احد میں دیکھتا تھا، یہ احد جو تھا اٹ واز دی ڈے آف ام عمارہ، یہ ام عمارہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، سامنے پیچھے ہر طرف ام عمارہ دفاع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر ینگ یمامہ کی وہ جو تفصیلات ہے، پھر اللہ نے جو ان کو 2 بیٹے دیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح انہوں نے اپنی جانثاری اور فداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کا ایک ایک پور ان کا کاٹ دیا مسیلمہ کذاب نے، اس کے باوجود وہ یہی کہتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ نے جو جوہر دکھائے ہیں جنگوں میں، اور یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی۔ حدیبیہ میں تھی، عقبہ ثانیہ میں تھی، غزوہ احد میں تھی، خیبر میں تھی، فتح مکہ، حنین، جنگ یمامہ، یہ سارے مارکے جو تھے اس میں ام عمارہ جو تھی سب سے آگے بڑھ کے تھی۔ ہم جب ان کا نام ہماری زبانوں پہ آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تفصیلات تو آج میرے ساتھ جو میرے اسکالر ہیں بیان کریں گے، لیکن حفیظ جلندری صاحب نے جو ان کے بارے میں اشعار کہے ان میں سے صرف میں 2-3 لایا ہوں منتخب کر کے اپنے ناظرین کے لیے۔ حفیظ صاحب نے کہا کہ جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی وہ محبوب باری کو،
پہنچتی تھی وہیں عمارہ جاں نثاری کو، سرو گردن پہ اس بی بی نے تیرا زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سیدہ ام عمارہ، عظیم عاشق رسول، عظیم اسلام کی تاریخ کی جرنیل صحابیہ، ان کے تذکار پاک کے لیے ان کے صاحبزادے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی برکاتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اسلام کے دامن میں آپ نے جس طرح ابتدا میں ذکر فرما دیا کہ اتنے بڑے بڑے ہیرے موجود رہے ہیں، اگرچہ مردوں کی شکل میں ہمیں جو ہے وہ غالب نظر آتے ہیں، لیکن خواتین بھی جو ان کے ذمے معاملات تفویض کیے گئے، ان میں سے خواتین بھی کسی معاملہ میں پیچھے نہیں رہیں، اپنا ذمہ اپنا فرض وہ بدرجہ احسن سر انجام دیتی رہیں۔ ان عظیم المرتبت شخصیات میں سے ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کو خود بھی، جن کے خامند بھی، جن کے دو بھائی بھی، جن کی ہمشیرہ بھی، جن کے بچے بھی، یہ سارے کے سارے درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ سبحان اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ اس خاندان کے تمام افراد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ آپ کی کنیت ام عمارہ کے نام سے معروف اور مشہور ہے، لیکن آپ کا نام نصیبہ بنت کعب بن عمر ہے، اور آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، سین سے ہے؟ جی سین سے، تو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر، بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر جو 6 افراد آئے انہوں نے جا کر اسلام کی تبلیغ کی، اور کس انداز میں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو پیش کرنے کو نہ نماز کا بھی اس طرح کوئی عام حکم تھا، روزے کا تو تھا ہی نہیں، نہ ابھی زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج فرض ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ منورہ جا کر انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رخ زیبا دیکھا اسی کے ہی تذکرے کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آقا کی محبت ہوئی، تو دوسری بیعت جب ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ، تو اس بیعت کے اندر جو 73 افراد تھے ان میں خوش نصیب ہر کوئی فدا تھا بن دیکھے دیدار کا عالم کے، تو یہ یقیناً جتنے بھی افراد آئے تھے ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی، اس لیے پہنچے۔ اور جو مرد پہنچے تھے ان میں صرف 2 خواتین تھیں، ایک ام منی تھی اور دوسری یہ ام عمارہ تھیں، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر درجہ صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا جو ہے لطف سے خالی نہیں ہے کہ آپ اس بیعت کے اندر بھی بما اپنے خامد اور بما اپنے بیٹوں کے شامل ہوئی ہیں، دونوں شامل تھے، حضرت حبیب اور عبداللہ۔ ہاں جی، اور یہاں پر یہ بھی تھا کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 40 برس کے قریب ہو چکی تھی، اور قبیلہ بنو نجار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی قبیلہ معروف اور مشہور تھا، اس قبیلہ کی شاخ جو بنی مازن، اس کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے اپنا شرف پایا کہ اس پورے قبیلہ کو آپ جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتی رہیں۔ حضرت ام عمارہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی معروف جنگیں ہیں ان میں سے اکثر میں آپ کو شرکت کا شرف رہا، اور جو خواتین کی ذمہ داری ہوتی تھی زخمیوں کو سنبھالنا، ان کی مرم پٹی کرنی،
اور ان کو میدان جنگ سے دور رکھ کر جو ہے وہ فرسٹ ایڈ وغیرہ فراہم کرتے رہنا، یہ اس ٹیم کی عام طور پر سالاری فرمایا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ ام عمارہ جو ہیں، ان کا تذکرہ جنگ احد میں بہت زیادہ غالب ملتا ہے۔ اسی طرح اس جنگ کے فوری بعد جو ہمراہ الاسد جنگ تھی، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس جنگ میں وہی جائیں جو غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں، تو یہ اتنی شدید زخمی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو یہ گنجائش تھی کہ آپ جو ہے وہ گھر میں آرام کریں، اور حضور کی ان کے ساتھ جو ہے وہ الفت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ہمراہ الاسد سے واپس آئے تو آتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر جانے سے پہلے ان کی خیریت دریافت فرمائی۔ تو یہ ان کا مقدر ہے، ان کا نصیب ہے۔ مقدر تو یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی جنت میں، یہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں اجمالاً ذکر کر رہے ہیں تو جو جنگ حنین ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جوہر دکھائے، اس کے اندر بھی ایک کافر قتل کیا انہوں نے خود، اور سراسیمگی کے عالم میں، اور یہ بھی لطف سے خالی نہیں ہے کہ غزوہ احد میں بھی ان کا کردار سراسیمگی کے عالم میں ظاہر ہوا، اور حنین کے اندر بھی ایسے ہی ظاہر ہوا۔ جی علامہ صاحب، طلع البدر علینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ اس خاندان کی فطرت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ نغمے گا رہی ہیں، اور نغمہ آج 14 صدیاں ہو گئی، سارے اہل محبت جو ہے سلام پڑھتے ہوئے وہی پڑھتے ہیں، طلع البدر علینا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ قبلہ غازی صاحب، بے شک بنو نجار کا جو ذوق اور محبت ہے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری اور فدائی جو جذبہ ہے ان کا، وہ آج بھی مطلب اتنے سال گزرنے کے باوجود ضرب المثل ہے۔ اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم اسے پڑھتے تو ہیں اور جس کو سمجھ نہیں بھی آتی وہ بھی جھوم اٹھتا ہے، چاہے وہ عربی دان ہے نہیں ہے، عجمی ہے، مطلب کسی بھی زبان سے، بردہ شریف ہے، جی بالکل سمجھ آئے نہ آئے، بالکل اس کا ایک کیف اور لطف اپنا ہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل بھی ہے کہ یہ کلام یقیناً کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول کلام ہے، ہاں، اور ایسے کلام ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے، جن کو بچوں کو یاد کروانا چاہیے۔ واہ۔ تو اب یہ دیکھیے کہ بنو نجار کی یہ وہ خاندانی نجابت و شرافت جو ہے وہ سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں شامل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کو جو ہے وہ اپنا ننیال خاندان، ان کو اپنے ماموں کہتے ہیں۔ جب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 12 نقباء جو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد مختلف قبائل کے مقرر فرمائے تھے، تو اولین دور میں جو ہے وہ نقیب بنو نجار جو تھے ان کا وصال ہو گیا، تو یہ اہل بنو نجار جو ہیں وہ قبیلہ بنو نجار والے وہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا کوئی نقیب مقرر کریں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ماموں ہو، میں تمہارا نقیب ہوں۔ حضور علیہ السلام بنو نجار سے جس خاندان کا نقیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں، وہ ان کی قسمت کا کون مقابلہ کرے گا؟ تو بنو نجار کو بڑی مطلب، اور پھر یہ جو کلام کی آپ بات کر رہے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر متعدد مرتبہ پڑھا گیا، اور غزوہ بدر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصوصی طور پہ سنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو نجار سے جو تعلق کا معاملہ ہے وہ جو ہے وہ ایک دوسرا بھی اس کا حوالہ بنتا ہے کہ جو آپ کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی اہلیہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا تعلق بھی بنو نجار سے تھا، تو یہ آپ کی پردادی جو ہیں وہ بھی بنو نجار سے تھی، اس خاندان سے آپ کا بہت قریبی تعلق ہے، کئی اطراف سے تعلق ہے۔ جی ہاں، کئی اطراف سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف غلامی کا تعلق ہی ہو جائے، نسبت ہو جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہی نشہ جو ہے، یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، جس کی انبیاء جو تھے وہ سارے آرزو کرتے رہے، تو آدمی وجد میں مبتلا ہو جائے، اور پھر جس کو یہ نسبتیں خونی بھی شامل ہو جائیں، خاندانی بھی شامل ہو جائیں، قربت کی بھی شامل ہو جائیں، قربانی اور اثار کی بھی شامل ہو جائیں، فدائی فدا کاری جو ہے وہ بھی نصیب ہو جائے، تو اس کا کیا مقابلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے خاندان بنو نجار کا تذکرہ ہو رہا ہے، کئی اور جہتیں بھی ہیں اس تعلق کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور بچیوں نے جب اشعار پڑھے تو آپ نے پوچھا یہ کیوں پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سوال کیا استفہامیہ، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں انہیں سند محبت دی، واللہ انی لاحبکن، اے بچیوں مجھے اللہ کی قسم ہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ کیسا ادھر حضرت ام عمارہ کہ جب قربانیوں کو دیکھا اور انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت ہم جنت میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو وہاں پر بھی یہی فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، کہ ان کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک بڑی روح پرور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ فیصلہ ہو کہ کسی قبیلے میں شامل ہونا ہے تو میں انصار کے بنو نجار قبیلے میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ اور پھر حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ظاہر ہے کیا شان اور کیا مرتبہ ہے، آپ کی اونٹنی بھی اس قبیلے سے محبت کرتی تھی، اور وہ اونٹنی بھی مدینے کا چکر لگا کے جہاں بیٹھی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی ہے، وہ بھی بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ بنو نجار سے جو تعلق ہے یہ اس وقت کا نہیں تھا، یہ تو طب یمنی سے آ رہا تھا، جن سے تعلق تو طب ہمیری سے آ رہا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ روحیں لشکروں کی صورت میں رہتی تھیں، جن کا وہاں تعلق جڑا وہ ادھر بھی مانوس ہو گئی، جو وہیں عاشق ہو گئی تھی وہ اس دنیا میں بھی عاشق۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک سرائکی شاعر ہیں، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جنا الستی میل لگا ہا کالو بلادا جشن تھی آہا اساں تا ہوں ویلے وی ویل حضور دیا سے، اساں تا ہوں ویلے وی ویل حضور دیا سے۔ ہماری روحیں یہ تو وہ مقدس روحیں ہیں جو اس وقت بھی عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو رہی تھی، اور وہ تو اس دنیا میں آنے کے لیے منتظر تھی کہ ہم اس محبت کا اظہار اس دنیا میں کریں اور عالم کو دکھائیں کہ جانے کائنات سے محبت کیا ہوتی ہے اور اس کے اثرات و ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ صرف اتنا بس نہیں، اس پر بس نہیں ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا انٹرو میں، حضرت حبیب ابن زید، کیا ان کا جو مکالمہ ہوا مسیلمہ کذاب کے ساتھ، وہ کتنا دلچسپ مکالمہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل گواہی دیتا ہوں۔ تو مسیلمہ نے کہا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں بہرا ہوں، میں نہیں سن سکتا تیری بات۔ ایسے کیا اور اشارہ کیا، اور پھر اس نے کیا کیا فقطعہ مسیلمۃ عضواً ومات شہیداً، ایک ایک عضو کر کے کاٹنا۔ یہ ام عمارہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جو اس میدان میں۔ اور پھر ان کے ایک دوست ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ان کے ایک دوست تھے، شاعر تھے، اور مالک ابن عمر سقفی اس کا نام تھا، تو اس نے حضرت حبیب کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، کیا اشعار ہے وہ، مدا صاحبی قبلی خلفت بعدہ فکیف بعداء البقیہ اسنا، کہ میرا ساتھی مجھ سے پہلے رخصت ہو گیا اور مجھے پیچھے چھوڑ گیا، میں اپنے ان بقیہ اعضاء کا کیا کروں گا، میرا تعلق تو اس کے ساتھ تھا۔ وقال لہ الکذاب تشہد اننی، کہ جھوٹے نے کہا مسیلمہ کذاب نے کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ اننی رسول فاوما اننی لست اسمع، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو سن ہی نہیں سکتا تیری بات، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیری بات کو سنا جائے۔ فقال اتشہد انہا لمحمد، تو جب اس نے کہا کہ کیا یہ رسالت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، فنادا بدعوی الحق لا یتتعتع، پھر انہوں نے حق کا علم بلند کیا اور نعرہ لگایا کہ بالکل یہ انہی کا حق ہے اور یہ تاج انہی کے سر پر سج سکتا ہے۔ واہ علامہ صاحب، وہ جب یمامہ میں پہنچی ہیں اور وہ ماں جس کے بیٹے کا ایک ایک عضو کاٹ دیا گیا تھا، وہ پھر جس وقت وہاں پہ گئی ہیں اور جس طرح اندر داخل ہوئی ہے نا، وہ بڑا زبردست منظر ہے۔ یعنی اندر گھستی چلی گئی ہیں اور عبداللہ کو کہتی ہے کہ بیٹا ادھر میرے پیچھے پیچھے آؤ، وہاں تک جانا ہے، پہنچ گئی۔ پھر پہنچی۔ اس میں آپ کی جو ہے وہ جرت اور شجاعت اور خصوصاً مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم اور رسول اللہ کا عشق، آقا کریم علیہ السلام کے دشمن کو واصل جہنم کرنا، ختم نبوت کے منکر کو واصل جہنم کرنا، یہ آپ کے جذبات تھے۔ اور اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ جب اس جنگ کے دوران آپ کا ایک دشمن نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا، اور اس کے باوجود آپ دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑے پھر بھی بڑھ رہی ہیں، اور پھر جب وہاں دیکھا مسیلمہ کذاب کے قریب پہنچی تو یکا یک، چونکہ جب ہاتھ کٹا تو توجہ ذرا ادھر ہوئی تو بیٹا جو ہے وہ آگے بڑھ گیا،
اور یہ دیکھیے کہ ہزاروں کی فوج میں سے گزر کر مسیلمہ کذاب کے اوپر ایک خاتون پہنچ رہی ہے، اس کے ارد گرد تھے، اور ارد گرد، اور اس کے بھی بڑے جانثار تھے لوگ، قبیلے بالکل بڑے، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ قریب گئے تو یکا یک آگے بڑھنے لگی تو گرد و غبار بلند ہونے لگا، اور اتنا شدید کہ نظر آنا بند ہو گیا۔ تو جب وہ گرد ختم ہوئی بیٹھی تو اس وقت دیکھا کہ بیٹا عبداللہ ہاتھ میں تلوار پکڑے اس کو صاف کر رہے اور سامنے مسیلمہ کذاب کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس کو مرتے ہوئے کہ مسیلمہ کذاب حضور کا منکر ختم ہو گیا، اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا، لیکن بیٹے کو وہاں کھڑے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ مطلب یہ تھا کہ میرا ہاتھ کٹا، اس کو تو میری طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، یہ ایک بیٹے کی محبت ہوتی ماں کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ نظر آتا کہ بیٹے کو بھی ماں سے بڑھ کے حضور سے محبت تھی کہ ماں کا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر بھی حضور کے منکر کو قتل کرنے کے لیے اچھا، ایک بہت دلچسپ بات ہے، سیدنا خالد بن ولید نے بہت توجہ کی، ان کے ہاتھ کا وہ علاج کیا، تو بعد میں جب ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو وہ جو ہاتھ کٹے ہوئے کی جگہ تھی، جب کوئی بھی مریض آتا ہے اس کو لگاتی، اس کو شفا مل جاتی، اس کو شفا ملتی ہے۔ اور ان کی دیکھیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی جو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر تقسیم فرمائے تھے وہ بھی تبرکن سنبھال کر رکھے، اور جرت یہ دیکھیے کہ جب وہ خون نہیں رکا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیل گرم کر کے جیتے جاگتے ان کا ہاتھ اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈبویا، اس زمانے میں یہی طریقہ علاج تھا۔ اس کے باوجود جو ہے ان کے چہرے پہ ذرا بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نمودار نہیں، اتنی برداشت تھی ان کے اندر۔ تو جب ماں اتنی محبت رکھنے والی ہو تو اس ماں کا جنہوں نے دودھ پیا ہے، تو پھر واقعہ حرہ کے اندر یہی ہوا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ جو آج ہم موضوع گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی تو جہت اور نسبت ہے نا کہ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ ہے، تو یہاں پر بھی جو واقعات کربلا ذکر ہوئے ہیں تو واقعہ حرہ کی یہ بات جو ہے ان کے بیٹے کے ذمہ آئی ہے کہ انہوں نے بھی جب حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ انہوں نے بیعت طلب کی، کیا میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو یا مر جائیں گے یا یزیدیوں کو مار دیں گے، تو انہوں نے کہا یار تم تو ابھی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعتیں کی تھیں، اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نے موت کی بیعت کر لی۔ محبت اور لامحدود وفاداری، یہ کر کے دکھائیے عملی طور پر، اوئے ہوئے ہوئے، یہی مائیں۔ اور پھر اسی واقعہ حرہ کے اندر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بھی شہادت ہوئی، تو یعنی 2 شہید بیٹوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کافی احادیث بھی مروی ہیں، ہاں جی، حضرت ام عمارہ سے بہت ساری روایات مروی ہیں، ان کے صاحبزادوں سے بھی، جن کے صاحبزادوں سے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے 8 روایات بخاری اور مسلم میں آئی ہیں، 8 جی، اور 40 سے زائد روایات امام احمد بن حنبل نے ان سے لی ہیں، 48 جی 48، تو وہ 8 صحیحین کی ڈال کر، اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے اندر 48 بن جاتی ہے، ہاں جی ٹھیک۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک روایت آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تترکوا النساء بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد اپنی خواتین کو گھر میں تنہا نہ چھوڑا کرو، یعنی مطلب کہ عشاء کے بعد فوری کوشش کیا کرو گھر میں جانے کی۔ تو یہ اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ جو رات کو ریسٹورانوں سے 1 بجے اٹھ کے آنا، جی جی، خواتین تو کا رات روحانی کو طور جانا، پر ان چیزوں کے کافی نقصانات ہیں، اگرچہ وہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس طرف ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں، ایک فکرہ بتا ہی دیں کہ یہ جو بچوں چھوٹوں کو لے کے جاتے ہیں رات کے وقت باہر، پھر ان کو نظر بد بھی لگتی ہے، باہر کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں بچوں، بالکل ان پہ اثرات مرتب خواتین پہ بھی ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اور اسی لیے تو خواتین جو ہے وہ زیادہ شکار رہتی ہیں، لیکن وہ محسوس نہیں کرتی کہ یہ ہمارے اپنے ہی عمل کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں ایک اور آپ کا سلسلہ تھا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا خیال فرماتی تھی
کہ بعد میں بتایا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کتنے پانی میں فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زید ان کے بیٹے تو باقاعدہ وضو کر کے دکھایا کرتے تھے کہ حضور ایسے وضو فرماتے تھے، اور وضو کرواتے بھی تھے کرواتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ ام عمارہ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ نے 2-3 روایات ایسی ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں نا تو آدمی کو بعض دفعہ خود بھی تو بہت زیادہ لطف آ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد جب بتایا کرتی تھی نا تو بعض اب آنکھیں بند کر لیتی تھی اور یہ فرماتی تھی کہ گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں اور کیسے کیسے آپ جانور ذبح فرما رہے ہیں، اور میں اب بھی دیکھ رہی ہوں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ کس انداز میں بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں۔ یہ آپ محبت کرتی بھی تھیں اور کر کے دوسروں کو سبق بھی دیا کرتی تھیں کہ تصور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کرو، صرف بات نہیں بلکہ وہ مناظر بھی اپنے ذہنوں قلوب و اذہان میں لانے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت سیدہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور شعر سن لیں، نجم سبزواری کا کمال کا شعر ہے جی، ریئر، کہ چشم تصور سوچ رہی ہے، چشم تصور سوچ رہی ہے روح محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا جی، چشم تصور میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ تو اسی طرح آپ فرماتی ہیں صلح حدیبیہ کا منظر بھی بیان کرتی تھی کہ جب وہ سہیل بن عمر جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو اونچی آواز میں بولا تو صحابہ نے جھڑکا، تو آپ پھر مسکرا کے بیان کیا کرتی تھی کہ پھر حضور کے پاس وہ ایسے بولتا تھا جیسے اس کے صرف لب ہل رہے ہیں اور آواز باہر نہیں آ رہی، یعنی حضور کے صحابہ دیکھیے حضور کی ناموس اور عزت و آبرو کی خاطر کتنے مضبوط ہے۔ اور غازی صاحب 2 چیزوں کا فرق حضرت ام عمارہ کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کفار میں اور مسلمانوں میں۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیے کہ غزوہ احد ہے اور اس کے اندر کیا ہوا ہے، حضرت ابو دجانہ ہیں وہ تلوار چلا رہے ہیں پہلوان، اور آگے آ گئی ہندا، تو انہوں نے ایک عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسی جنگ میں ایک کافر آ رہا ہے عبداللہ بن قمیہ، وہ تلوار اٹھا رہے اور مسلمان خاتون حضرت ام عمارہ پہ تلوار مار رہے۔ یہ مسلمان اور کافر کا جو فرق ہے تو اس سے اسلام کی تربیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ اسلام ہر حال میں خواتین کی عزت اور ان کے احترام کا درس دیتا ہے، ان کی توہین کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا۔ اور ابو دجانہ پھر ایسا وہ پہلوان اور ایسا شاہزور سرخ رنگ کا وہ رومال کا، اور پھر وہ جس طرح چل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں لیکن آج اس کا یہ انداز بڑا پسند ہے، تو تلوار کہتے ہیں کہ یہاں تک چلی گئی تھی اور روک لی سر کے اوپر، بالکل، اور وہاں سے جب روکی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، میری تلوار حضرت، اور دوسرا کہا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلوار پکڑائی تھی، وہ شاخ جو تلوار بن گئی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی عورت کے خون سے خون آلودہ ہو، اپنی ہوتی تو شاید یہ کر دیتے۔ اور اسی جنگ میں یہ بھی نظر آیا کہ جب مسلمانوں کا حملہ ہوا تو کفار کی خواتین بھاگ گئیں اور حضرت ام عمارہ سمیت مسلمان خواتین جو میدان جہاد میں ڈٹ گئیں، ان کے تو وہ پاؤں کی جھانجریں بھی وہیں پڑی ہوئی ملی اور پاؤں میں جو انہوں نے ڈالے ہوئے تھے چادریں اٹھا اٹھا کے دوڑ رہی تھی۔ علامہ صاحب جی ہاں قبلہ غازی صاحب، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی نجابت و شرافت کی بھی بات ہوئی، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا خاندانی سسٹم جو نظام ہے کہ آپ کے شوہر بھی میدان احد میں موجود ہیں، بیٹے بھی میدان احد میں موجود ہیں، عقبہ ثانیہ کی بیعت کے موقع پر جا رہے ہیں، وہاں بھی پورا خاندان ساتھ ساتھ ہے، مطلب ایک انٹیکٹ کیا ہوا ہے سب کو، اور سب کو ساتھ ساتھ پوتے بھی بعد میں شہید ہوتے ہیں، بعد میں پوتے بھی شہید ہو رہے ہیں، مطلب یہ کہ پورا ایک خاندانی نظام جو ہے اس کے اندر جو ایک چیز انہوں نے راسخ کی ہوئی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، اور وہ غالب نظر آتی ہے۔ یہ جو حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کمال ہے، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ یہ مائیں ہیں، یہ ماؤں کے دودھ کی تاثیر ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ ایک بات کہا کرتے ہیں نا تو وہ بڑا لطف دیتی ہے کہ یہ امت عمل میں کمزور ضرور ہو سکتی ہے، جتنی مرضی بدعملی ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ناموس کے حوالے سے، غیرت کے حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ کبھی نہیں کر سکتی، انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور بالکل کبھی بھی نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا گھر جو ہے وہ بیت شفا کہلاتا تھا، لوگ آتے تھے، آ کے شفا یاب ہوتے تھے۔ آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ
کہ وہ ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو گیا اور آپ سے پہلے جنت میں چلا گیا، تو وہ ہاتھ جو ہے وہ آپ جس کو لگا دیتی تھی اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے دیتا تھا، اس میں طاقت مسیحائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور منہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ نصیب ہوئے تھے، وہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ کوئی بیمار ہوتا وہ آپ کے در اقدس پہ آ جاتا، آپ وہ منہ مبارکہ جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ غسالہ مبارک بنا کے اس کو جو ہے وہ پلاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ سبق تھا جو اپنی نسلوں کو دے رہی تھی کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تبرکات مصطفیٰ، منصوبات مصطفیٰ، متعلقات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مطلب ہم نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ جذبہ جو ہے یہی آدمی کو بچاتا ہے مصائب و علام سے بھی، اور شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بھی بچاتا ہے۔ محبت ہی سے شفا پائی ہے بیمار قوموں نے، یہ جو محبت کا جذبہ ہے، بیمار قومیں اسی سے اٹھتی ہیں نا، قومیں ہمیشہ عمل کے ساتھ عشق سے اٹھتی ہیں، صرف عمل نہیں اٹھاتا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو جاری تھی کہ یہ گھٹی میں، بچوں کی گھٹی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، ایک تو ضمیر اور روح کا بھی تعلق ہوتا ہے، اور دوسرا والدین کی تربیت۔ قدرت اللہ صاحب نے لکھا اپنے بارے میں کہ ہم جب سکول پڑھنے جاتے تھے، تو میں کوئی چوتھی پانچویں کا اسٹوڈنٹ تھا غالباً، تو ہم جاتے تھے تو ایک ملنگ سا بیٹھا ہوتا تھا اور طرح طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں وہ کہتا رہتا تھا، ہم ہنستے مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے بچے۔ ایک دن ہم گزرے تو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے کوئی دریدہ دہنی کی، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا ہاتھ اچانک پتھر کی طرف اٹھا اور میں نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا، تو اس کے بعد میں بھاگ گیا۔ تو میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو روح میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب سرایت کر جاتا ہے تو یہی اثر چیز ہوتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، آئے ہائے ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کوئی مال غنیمت چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ بس ادھر رخ پھیریں گے تو ہم امت بنیں گے، ادھر سے رخ ہٹے گا تو پھر فرقوں میں بٹ جائیں۔ جی سیدہ ہمارا جی اور ان کے صاحبزادے دوبارہ اس طرف آ جاتے۔ علمی طور پہ بھی یہ خاندان بڑا بلند ہے جی۔ علمی طور پر اگر ان کی کیفیت دیکھیں حضرت ہمارا سلام اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ کی ظاہر ہے یہ حیثیت ہی بہت بڑی ہے کہ محدثہ تھیں، اور حضرت اکرمہ جیسے لوگ ان کے شاگرد تھے، جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اور دیگر کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کی شاگردی بھی اختیار کی ہے، حضرت اکرمہ نے، حضرت حارث نے، اور کئی کبار تابعین جو ہے حضرت ہمارا کے شاگردوں میں اور ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، عظیم عاشق رسول، اور جنہوں نے اپنی شہادت کے وقت پیغام دیا تھا آقا کی خدمت میں سلام اور مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ اطلاع عرض کی، اور پھر اپنے قبیلے کو جو کہا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ بھر بھی تکلیف پہنچی، یہ آرڈر دے رہے ہیں اپنے قبیلے کو، اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا، ایک آنکھ بھی تو قیامت والے دن ایک آنکھ بھی حرکت کرتی ہو، یعنی یہ نہیں زندہ ہو کہ آخری ایک بھی اگر ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا مرحلہ آیا
قیامت والے دن تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، وہاں پوچھوں گا کہ میں نے جس کے لیے جام شہادت نوش کیا تم نے کیوں نہیں میرے پیچھے اس رستے کو اختیار کیا۔ تو ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت سعد بن ربیع کی صاحبزادی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کرنے لگی خالہ جان آپ مجھے جنگ احد کی کوئی باتیں سنائیں۔ تو چونکہ یہ عینی شاہد تھی ان چیزوں کی تو پھر آپ نے وہ پورے کے پورے واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے، اور پھر ساتھ میں یہ بتایا کہ جب وہ میں نے اس کو مارا تو اس نے میرے اوپر وار کیا تو میرا، اور پھر یہ بھی ہے جب اس نے وار کیا ہے تو ان کے بازو پہ گہرا شگاف پڑا، لیکن اتنی سختی کے باوجود پلٹ کے انہوں نے بھی اس پہ وار کیا۔ فرماتی لیکن اس ظالم نے 2 زریں پہنی ہوتی تھیں، اتنا مضبوط وار تھا کہ اگر ایک پہنی ہوتی نا تو اس کی زرہ توڑ کے میری تلوار اندر تک جاتی، اتنا جرت والا۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ دکھایا اور انہوں نے زخم کی زیارت کی کہ یہ وہ زخم ہے جو حضور کی محبت کے پیچھے آپ کو گڑا پڑ گیا ہوا تھا۔ ہاں جی، تو یعنی اس سے یہ دیکھیے کہ خواتین کے اندر بھی یہ محبت آگے وہ ڈیولپ کر رہی ہیں، ٹرانسفر کر رہی ہیں، کہ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس طرح قربانیاں پیش کرتے رہے اور قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمارے لیے جو ہے اس تمام معاملے کے اندر وہ فہم و فراست یہ ہے، چونکہ انسان اپنے بڑوں سے سبق لیتا ہے اور رہنمائی لیتا ہے، تو ہم یہ بات تو ذکر کر رہے ہیں کہ ماؤں کے دودھ سے یہ تاثیر ملتی ہے، لیکن پیغام یہ دینا چاہیے کہ جو آج مائیں ہیں جنہوں نے اولادیں ابھی جنم دینا ہے وہ پہلے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو بسائیں، وہ خود بسائیں گی، محبت اندر موجود ہوگی تو پھر آگے ٹرانسفر ہوگی۔ وہ اپنی اولاد کو کیا سبق دو جی؟ 3 سبق کون سے ہیں؟ جی ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازم سکھاؤ، جس میں سنائے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت، اور قرآن حکیم فرقان مجید پڑھنا۔ اور ام عمارہ نے یہی کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زید زخمی ہو کے آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اپنی ماں سے پٹی کروا لو۔ اب اپنے ہزار سے ایک پٹی نکالتی ہیں، ان کو پٹی باندھ کے تو پھر تھپکی دے کے کہتی چلو نکلو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ اب تم زخمی ہو گئے ہو تم لیٹ جاؤ تم بیٹھ جاؤ، نہیں ہے کہ مطلب زندگی اسی کا نام ہے کہ نام مصطفیٰ پر نثار ہو جائے۔ پھر دیکھیں جب یہ زخمی ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ماں کی پٹی، اور حضرت عبداللہ کو دیکھیے کہ ان کے پاس جب کوئی ہتھیار نہیں رہا، کوئی ایسی بھی پوزیشن آئی تو آپ نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے دشمن مصطفیٰ کو مارا، اس کے گھوڑے کی آنکھ پہ لگا، وہ جو ہے وہ لڑکھڑایا، سوار نیچے گرا، میں نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی، اور جب میں اس کو پتھر مار رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اور دعائیں دے رہے۔ ہائے 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 ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیہ کریمہ ہی جو ہے سورہ احزاب کی، ان کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ہاں بلکہ ان کی شان میں کہہ دینا چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا۔ کتاب الشفا سے جی یہ نسخے کا علاج ہے بہرے پن کا۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار فسواہن 7 سماوات والارض ثم استوى علی العرش پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے 3 مرتبہ ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ 41 روز پورے کرنا ضروری ہے، اور ساتھ 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ اول و آخر ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔